ان کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے بیعت بھی کی ہوگی، ان حضرت کو پہلا کلمہ ہی نہیں پڑھنا آ رہا تھا۔ اور جب ایسے لوگوں کو بندہ کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے، مولوی تے پیر دا اٹ کھڑکے دا ویرے۔ مولوی نو کی پتہ طریقت کی ہوندی ہے، طریقت اور ہے، شریعت اور ہے۔ اس طرح کے عجیب و غریب الفاظ لوگوں کو سنا کر اور اپنے فالوور اور اپنے ماننے والے عقیدت مندوں کو سنا کر لوگوں کے دلوں میں اہل علم، علماء، خصوصاً علماء دین کا بغض بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ 3 دوست بیٹھے ہیں، آپ خود ایک دوسرے کو کلمہ شریف سنائیے، یقیناً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعض لوگ کلمہ شریف غلط پڑھتے ہیں، میں غلط نہیں پڑھوں گا، میں آپ کو صحیح مخارج کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میرے پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو تو مجھے بھی آپ ٹوک سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ نہیں کہنا، اور محمد الرسول اللہ نہیں کہنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سلام بھائی، میں ایک موضوع پر بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، ان باکس میں آ کر میرا واٹس ایپ نمبر لیں، آپ اپنے مسئلے کا جو بھی اظہار ہے میرے واٹس ایپ پر کیجیے گا، مجھے جواب آتا ہوگا تو میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ لیکن جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس موضوع کو سنیں کہ میں پہلا کلمہ شریف کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عرض کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں ایک طالب علم کے ناطے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو یہ چیزیں سنایا کریں۔ اگر کوئی کلمہ شریف، ایمان کی صفات، نماز جنازہ، جن چیزوں کی دین میں ضرورت ہے، ان بحث و مباحثہ سے دور رہا کریں جن کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دین اور دنیا کی جو بات ہے نا، وہ پیار محبت کے ساتھ سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ غلطی ہو اسے درست کرنے کی کوشش کیا کریں یا کروایا کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو دلوں سے نکالنے والوں سے بچائے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیوں کو مشرک اور بدعتی کہنے والوں سے بچائے۔ ہم سب مسلمان ہیں، پریپ کلاس کے بچے سے بھی پوچھیں گے نا پہلا کلمہ کیا ہے، تو وہ بھی بتائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں 2 دفعہ اور دہراؤں گا، بعض ہمارے مسلمان بھائیوں کو پہلا کلمہ شریف صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں آتا، اور بڑے بڑے طریقت کے دعوے دار جو گدیوں پر بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو شیخ طریقت کہلاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، نام نہیں بتاؤں گا کس آستانے کی تھی، کس سے وہ تعلق رکھنے والے تھے، اور ان کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے بیعت بھی کی ہوگی، ان حضرت کو پہلا کلمہ ہی نہیں پڑھنا آ رہا تھا۔ اور جب ایسے لوگوں کو بندہ کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے، مولوی تے پیر دا اٹ کھڑکے دا ویرے۔ مولوی نو کی پتہ طریقت کی ہوندی ہے، طریقت اور ہے، شریعت اور ہے۔ اس طرح کے عجیب و غریب الفاظ لوگوں کو سنا کر اور اپنے فالوور اور اپنے ماننے والے عقیدت مندوں کو سنا کر لوگوں کے دلوں میں اہل علم، علماء، خصوصاً علماء دین کا بغض بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ 3 دوست بیٹھے ہیں، آپ خود ایک دوسرے کو کلمہ شریف سنائیے، یقیناً
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعض لوگ کلمہ شریف غلط پڑھتے ہیں، میں غلط نہیں پڑھوں گا، میں آپ کو صحیح مخارج کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میرے پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو تو مجھے بھی آپ ٹوک سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ نہیں کہنا، اور محمد الرسول اللہ نہیں کہنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سلام بھائی، میں ایک موضوع پر بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، ان باکس میں آ کر میرا واٹس ایپ نمبر لیں، آپ اپنے مسئلے کا جو بھی اظہار ہے میرے واٹس ایپ پر کیجیے گا، مجھے جواب آتا ہوگا تو میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ لیکن جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی اگر آپ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم حشر ہے، ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مددتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ پاک راضی ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس راستے پر ہمیں نہ چلانا بلکہ بچانا جس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو، غضب کا اظہار کرے۔ بے بہا درود و سلام آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، نبی غیبداں، مخبر سابق، تاجدار کائنات بلکہ تاجدار ختم نبوت، خاتم النبیین، حبیب کبریا، وجہ وجود آدم، وجہ کائنات، ایمان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں، جن کی غلامی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ناظرین محترم، آج جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے پہلے کلمہ شریف کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ یقیناً جو مسلمان اللہ رب العزت جل شانہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، وہ کلمہ شریف کے حروف کے معانی اور تفسیر کا اس کو علم ہوگا۔ لیکن میں نے جس وجہ سے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، ایک طبقہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو مشرک اور بدعتی کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ ان کے نزدیک وہ سب سے بڑے مسلمان ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے امتی مشرک ہیں اور بدعتی ہیں۔ اور جب وہ لوگوں کے سامنے کلمے کا ترجمہ سناتے ہیں تو اس میں ایک ایسی سازش اور